إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حمد و ثنا کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے منعقد اس مجلس میں مجھے چند معروضات پیش کرنے کی یہ سعادت ملی ہے. اللہ رب العزت سے میں اس سعادت مندی کی قبولیت کی درخواست کرتا ہوں اور ہم سب کے لیے اس مجلس اور ملاقات کو اللہ اپنی رضامندی کا سبب اور ذریعہ بنائے. میں اللہ سے اس بات کی التجا کرتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، آپ کا تذکرہ سننا، یہ ان زبانوں اور ان کانوں کی سعادت مندی ہوتی ہے. سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعریف کرتے تو فرماتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اے محمد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بہتر شخصیت کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھی اور کوئی آنکھ آپ سے بہتر کو کیسے دیکھ سکتی ہے. اجمل منک لم تلد النساء، کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوب رو پیدا ہی نہیں کیا، جنم ہی نہیں دیا. خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. میں آپ کے چہرہ انور کو دیکھتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو کیسا سنوار کر بنایا، کیسا مزین فرمایا. سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتا ہوں، رات سے لے کر دن تک دیکھتا ہوں، خوشی اور غم کو دیکھتا ہوں، میل جول کو دیکھتا ہوں، غصے اور نرمی کو دیکھتا ہوں. مجال ہے کہ کہیں کوئی جھوڑ ہو. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ چاہتے تھے کہ آپ ہوں، اللہ نے آپ کو ویسا کر دیا. اللہ نے آپ کو ویسا کر دیا. چلتے چلتے حسان فرماتے ہیں وما مدحت محمدا
کلامی، میں جب اپنی زبان کو حرکت دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتا ہوں تو حقیقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں نہیں کر رہا ہوتا، ولیکن مدحت کلامی بمحمد، مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے کلام کو محمد کے تذکرے سے اللہ شان دے دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہماری حاضری ہمارے لیے شان کا ذریعہ ہے کہ اس حاضری کا تعلق محمد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے تذکرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور پیارے بھائیوں، یہ ایسی نعمت غیر مترقبہ ہے کہ کوئی محمد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کہ روز قیامت انبیاء کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رشک کی نگاہ سے دیکھے۔ سورۃ البقرہ دوسرے پارے کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر میں ذکر فرمایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ تمہارے بہترین ہونے کی وجوہات میں ایک یہ ہے کہ تم نے لوگوں پر گواہی دینی ہے، تم نے لوگوں پر گواہی دینی ہے۔ اب گواہ معتبر نہیں ہوگا تو گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ لوگوں کی تصدیق و تکذیب کے لیے اللہ تم سے گواہیاں لے گا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، پھر تمہاری گواہی کے ساتھ خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری سچائی کی گواہی دیں گے۔ یا اللہ، بات سمجھ نہیں آئی، ہم نے کب گواہی دینی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب گواہی دینی ہے؟ کچھ وضاحت کی ضرورت ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی شرح میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے۔ قیامت کا دن ہے، سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے حضور حساب دینے کے لیے آئے۔ آپ کو نبوت اور رسالت کی ڈیوٹی دی تھی، آپ نے اپنی ڈیوٹی کا کیا کیا؟ ادا کرائے؟ جی اے اللہ، میں ادا کرایا۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا، دن رات انہیں بلاتا رہا۔ اچھا جی، بیان ہو گیا، قوم نوح کے لوگ حاضر ہوں علیہ السلام۔ ہاں بھائی، نبی نوح علیہ السلام نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، قوم مکر جائے گی، وہ کہیں گے کہ نہیں، ما جاءنا من نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کسی نے کوئی نصیحت نہیں کی تھی۔ عدالت کا قاعدہ ہے کہ گواہی پر فیصلہ ہوتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا، آپ کی قوم کہتی ہے کہ آپ نے تبلیغ نہیں کی، آپ کہتے ہیں کہ تبلیغ کی ہے، آپ کا کوئی گواہ ہے تو گواہ کو پیش کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام کہیں گے، ہاں اللہ میرا گواہ ہے، گواہ ساتھ لایا۔ کون ہے آپ کے گواہ؟ کہا محمد و امتہ، محمد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم
اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے کہ میں نے اپنی ڈیوٹی دی۔ بلایا جائے گا، ہاں بھئی آپ گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے، آدم علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، شعیب علیہ السلام نے، صالح علیہ السلام نے اپنی اپنی ڈیوٹیاں ادا کر دی تھی، ہاں دیتے ہیں گواہی۔ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے، کیسے دیتے ہو؟ کہا اے اللہ تو نے جس نبی کو بھیجا اس نبی پر کتاب کو اتارا، اس کتاب میں سورۃ شعراء ہے، اس میں سورۃ نمل ہے، اس میں سورۃ ہود ہے، اس میں سورۃ ابراہیم ہے، اس میں سورۃ نوح ہے۔ تیری نازل کردہ کتاب نے گواہی دی کہ انبیاء نے اپنی ڈیوٹیاں ادا کر دی تھی، ہم تیرے نبی اور تیری کتاب کی گواہی پر گواہی دے رہے ہیں۔ گواہی منظور ہو جائے گی اور انبیاء کو سچا قرار دیا جائے گا اور قوموں کے انکار کو رد کر دیا جائے گا۔ اس امت کی، اس نبی کی وجہ سے جو شان بنی ہے، اس شان کو دیکھتے ہوئے محشر میں کھڑے لوگ استعجاب اور حیرت سے رشک کریں گے، کاش ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت کی دنیا کے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اللہ کے مصطفیٰ و مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پڑھا تھا، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، صحف ابراہیم میں، صحف موسیٰ میں علیہ السلام، آنے والا کیسا ہوگا، قد کاٹ کیسا ہوگا، میل جول کیسا ہوگا، کردار گفتار کیسی ہوگی۔ انہوں نے نشانیاں پڑھی ہوئی تھی، ان نشانیوں کی صورت میں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پہچانتے تھے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پہچانتے ہیں جس قدر یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مدینہ یہودیوں کا کبھی وطن نہیں رہا، کبھی بھی۔ یہ شام، عراق و فلسطین میں بھٹکتے رہے اور مدینے میں ان کے 3 بڑے قبیلے تو مدینے میں آباد تھے، اور سیر نگاروں نے ان کے 20 سے زیادہ قبائل کا تذکرہ کیا ہے جو جزیرۃ العرب میں بکھرے ہوئے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں یہودی مدینے میں رہتے ہیں، یہاں کی آبادی نہیں ہے، یہاں کیسے بسے ہیں؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں آخر الزمان نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں پڑھی، ان نشانیوں کو دیکھتے دیکھتے مدینہ نبویہ کو دار الہجرت کے طور پر ان کے علماء نے پہچان لیا۔ جب انہوں نے پہچانا بستی نخلستانی 2 حروں کے درمیان، اور یہ تو وہی بستی ہے جہاں آخری نبی نے آنا ہے، یہ صدیوں سے مدینے میں مقیم تھے اس انتظار میں کہ محمد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے۔ اس قدر جانے پہچانے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علماء کے درمیان۔ ہجرت کا 6واں سال ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 اپنے ساتھیوں کے ہمراہ احرام کی حالت میں حدیبیہ کے مقام پر پہنچے ہیں۔ عمرے کا ارادہ ہے، مکے والوں نے رکاوٹ ڈال دی، گفتگو ہوئی، آخر مصالحت ہو گئی۔
مصالحت میں یہ طے پایا کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں اور آ کر آپ 3 دن مکے میں رہیں گے، ہم مکہ خالی کر دیں گے، اسلحہ ساتھ نہیں لائیں گے، تلواریں نیاموں میں ہوں گی، 3 دن کے بعد آپ واپس چلے جائیں گے۔ کچھ اور باتیں بھی طے ہوئی، ان باتوں میں یہ بھی طے ہوا کہ 10 سال تک ہماری آپ کی جنگ ختم، آپ ہم سے امن میں رہیں، ہم آپ سے امن میں رہیں۔ 10 سال مل گئے، اہل مکہ نے ایک تجارتی قافلہ تیار کیا۔ سیدنا ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، 30 تاجروں کو لے کر یہ ارض شام کی طرف چلے گئے تجارت کے لیے، کہ وہاں جا کر یہ کچھ کسب معاش کر رہے ہیں، پیچھے جنگیں ہوتی رہیں، کاروبار پر توجہ نہیں ہو سکی تھی، تو اب چلو جاتے ہیں اور جا کر کام کراتے ہیں، کچھ پیسہ کماتے ہیں فلسطین کی طرف۔ 30 تاجروں کا قافلہ لے کر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ فلسطین میں۔ ادھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرصت ملی کہ جنگ سے جان چھوٹی ہے، تو چلو دعوت اسلام کو پھیلاتے ہیں۔ آپ نے رومیوں کے بادشاہ کو خط لکھا اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ خط دہیہ بن خلیفہ کلبی کو دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حاکم بصرہ کو یہ خط دو اور اس سے کہو کہ شاہ روم کو یہ خط پہنچائے۔ حاکم بصرہ نے یہ خط شاہ روم تک پہنچایا۔ شاہ روم عیسائیوں کا عالم تھا، ہرقل، دور اندیش تھا، دانا تھا، ماہر اور قائدانہ صلاحیتوں سے بھرپور تھا۔ ہرقل ان دنوں فلسطین آیا ہوا تھا، اسے وہ خط پہنچا امی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یؤتیک اللہ اجرک مرتین۔ میں اسلام کی دعوت آپ کو دیتا ہوں، آپ مسلمان ہو جائیں، اللہ آپ کے لیے سلامتیوں کے دروازے کھول دے گا، اجر آپ کو دوہرا دے دے گا۔ آپ انکار نہ کریں، آپ نے انکار کیا تو آپ کی سزا بھی آپ کو ملے گی اور آپ کی رعایا کی سزا بھی آپ کو ملے گی۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، آؤ ہم اس بات کی طرف تمہیں بلاتے ہیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو حصے دار پارٹنر نہیں۔ خط پہنچا حاکم بصرہ کے پاس، آگے شاہ روم کے پاس ہرقل نے خط دیکھا، کیونکہ عالم تھا اس لیے یہ منتظر تھا آخری نبی کے آنے کا، اسے دلچسپی تھی، لیکن انہیں یہ لگتا تھا کہ پیچھے انبیاء بنی اسرائیل سے آتے رہے تو اب بھی شاید آخری نبی بنی اسرائیل سے آئے گا۔ وہ توقع کے برخلاف نبی قریش سے آ گئے، بنو عبد مناف سے آ گئے۔ تحقیق کے لیے اس نے اپنے انتظامیہ سے کہا کہ جنہوں نے یہ خط لکھا ہے ان کے متعلق میں تفصیلات جاننا چاہتا ہوں، ان کے علاقے کے کوئی لوگ، کوئی رشتہ دار، کوئی قرابت دار ہوں تو انہیں گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ، میں معلومات حاصل کرنا چاہوں گا۔ انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ ادھر مکے والوں کا تجارتی قافلہ وہاں تجارت کے لیے پہنچا ہوا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ مکے سے آئے۔ انہوں نے گرفتار کیا، سیدھا ہرقل کے پاس پہنچا دیا۔ ابو سفیان بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ روم کا دربار ہے، اس دربار میں ہمیں پیش کر دیا گیا۔ ہرقل سامنے آیا، مترجم کو ساتھ لایا،
خط منگایا، خط کو لیا، مترجم سے کہا پڑھو اور اس کا ترجمہ کرو۔ من محمد رسول اللہ الی عظیم الروم ہرقل، محمد الرسول اللہ کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم روم کے عظیم آدمی ہرقل کی طرف یہ خط لکھا جا رہا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہرقل کے بھائی کو غصہ آیا، اس نے کہا پہلے اپنا نام لکھا ہے، آپ کا نام بعد میں لکھا ہے، اس خط کو نہ سنیں، اس میں آپ کی توہین ہے۔ کہا بے سمجھ چپ کر، تو چاہتا ہے کہ میں اس تحریر کو پڑھے بغیر اسے رد کر دوں؟ سچے نبی ہوگے تو کیا بنے گا ہمارا؟ سننے دو تحریر۔ تحریر سنی ہرقل نے، یہ مجلس ہے تعارف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دربار ہے عیسائیوں کا، دنیا کی بڑی قوت اور بڑی سلطنت کا حکمران ہے، ایرانیوں پر فتح حاصل کرنے کر کے شکرانے کے طور پر یہاں آیا ہوگا۔ یہاں تذکرہ ہونا ہے آج محمد رسول اللہ کی شخصیت کا، معلومات ملنی ہے خاتم الانبیاء کے متعلق۔ اللہ اکبر۔ مجھے کہا کہ ان میں سے جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ کہا آپ آگے آ جائیں۔ میرے ساتھیوں کو پیچھے بٹھا دیا لائن میں، ان سے کہا کہ اگر تمہارا سربراہ کوئی غلط بات کرے تو ٹوک دے دو۔ کہتے مجھے تسلی تھی کہ انہوں نے میرا مجلس میں مجھے رد نہیں کرنا، مجھے شرمندہ نہیں کرنا، لیکن میں مکے میں آ کر کیا منہ دکھاتا کہ میں نے لوگوں کے دربار میں جھوٹ بول دیا، میں تو جینے کے قابل نہ رہتا، اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اب ہرقل نے پوچھا جنہوں نے یہ خط لکھا ہے کون ہے؟ کہا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی کیا قرابت داری ہے؟ میں ان کا چچیرا بھائی ہوں۔ کیا نبوت کا دعویٰ ان سے پہلے بھی آپ کے لوگوں میں سے کسی نے کبھی کیا تاریخ میں؟ کہا پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا۔ کیا ان کا خاندان کبھی بادشاہت کے مقام پر فائز رہا؟ کہا نہیں، بادشاہت ان میں نہیں تھی۔ کہا ان کو اس نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے آپ لوگ سچا کہتے تھے یا جھوٹا کہتے تھے؟ کہا پہلے ہم سچا کہتے تھے۔ کیا تعلیمات کیا دیتے ہیں؟ کہا تعلیمات نماز کی، زکوٰۃ کی، صدقے کی، رشتے جوڑنے کی، پاک دامنی کی، شرم و حیا کی تعلیمات دیتے ہیں۔ اس طرح کے سوالات ہرقل نے کیے، اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں سوالات کے جوابات دے رہا تھا اور ہرقل کی پیشانی سے پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ بے چینی اور خوف کا عالم ہے، مرعوب کیفیت ہے اس کی، اور وہ سن رہا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا لقد امر عمرو ابن ابی کبشہ، لگتا ہے ہم محمد گرامی کو ہرا نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن ابی کبشہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہاں تک آن پہنچا، یخافہ ملک بنی الاسفر، رومیوں کا بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے محمد گرامی سے ڈر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لگتا ہے کہ انہوں نے کامیاب ہو جانا ہے، لگتا ہے انہوں نے کامیاب ہو جانا ہے۔ کہتے ہیں سوالات ہو گئے۔ اس کے بعد ہرقل نے مجھ سے کہا میاں تم نے کہا کہ محمد عالی نسب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سچے نبی عالی نسب ہوتے ہیں، سچے نبی والی نشانی پوری ہے،
تم نے کہا پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اگر تم جواب یہ دیتے نا کہ پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو میں سمجھتا کہ یہ کسی کی دیکھا دیکھی انہیں بھی شوق ہو گیا کہ چلو میں بھی شان بنا لوں۔ اب پہلے کوئی نبوت کی مثال نہیں ہے تو میرا یہ وہم بھی ختم ہو گیا۔ تم نے کہا پہلے بادشاہ کوئی نہیں گزرا۔ اگر تم یہ بتاتے کہ پہلے کوئی بادشاہ گزرا ہے تو مجھے یہ وہم ہو سکتا تھا کہ بندہ اپنی بادشاہت چھینی ہوئی واپس لینے کے شوق میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، لہٰذا یہ وہم بھی ختم ہو گیا۔ تم نے کہا امانت دار ہیں اور سچے ہیں۔ بعثت سے پہلے بھی سچائی ان کی معروف تھی۔ تو جو اپنی جوانی میں سچ بولنے والا ہو، میں کیسے مان لوں کہ بڑھاپے میں بالوں میں سفیدی آنے لگے اور وہ یکدم جھوٹ بولنے لگے؟ بندوں سے بات کرے تو سچ کہے اور اللہ کے متعلق ڈائریکٹ جھوٹ بول دے، لہٰذا میری اس پر بھی تسلی ہو گئی۔ تم نے کہا حکم دیتے ہیں رشتے جوڑ کر رکھنے کا، صدقے کا، نماز کا، زکوٰۃ کا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کا۔ انبیاء کی یہی دعوت ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا کوئی ان کے قریب جائے تو واپس بھی پلٹ آتا ہے متنفر ہو کر؟ تو تم نے کہا واپس کوئی نہیں پلٹتا، جو چلا جاتا ہے ان کے ساتھ واپس نہیں آیا کرتا۔ کذالک بشاشۃ الایمان، ایمان کی لذت اگر اللہ بندے کے دل میں ڈال دے تو اسی طرح ہی ہوا کرتا ہے۔ ایمان کی چاشنی مل جائے تو بندہ واپس نہیں پلٹا کرتا۔ بات سیدھی ہے، جو نشانیاں تو نے بتائی ہیں یہ نشانیاں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی۔ میری تسلی ہے کہ بندہ وہی ہے جس کی نشانیاں اللہ نے اتاری تھی۔ اب اگر تمہارے جوابات سچے ہیں تو میں تمہیں بتاتا ہوں لَيَبْلُغُ مُلْكُهُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، بہت جلد دیکھو گے کہ ان کی مملکت کی وسعت میرے ان قدموں کے نیچے کی سلطنت تک پہنچ جائے گی۔ 8 سال بعد یہ عرض فتح ہو چکی تھی، اہل اسلام کے سلطنت کا حصہ بن چکی تھی۔ لَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، تم نے محمد کی صفتیں بتا کر صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں شوق کو بھڑکا دیا ہے، میری خواہش کو تازہ کر دیا ہے۔ کاش میں محمد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوتا، آپ پاؤں لٹکا کر بیٹھتے، میں کہتا کہ آپ تشریف رکھیے، میں آپ کے پاؤں دھوتا ہوں، میں آپ کے پاؤں دبا دیتا ہوں۔ میں روم کی بڑی سلطنت کی بادشاہت چھوڑ کر محمد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو ترجیح دیتا۔ اور آج اگر مجھے میری جان کا خطرہ نہ ہو اور مجھے اس بات کی تسلی ہو کہ میں پہنچ پاؤں گا محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں جس کام سے آیا تھا وہ چھوڑ دوں گا، اپنی بادشاہت اور منصب کو چھوڑ دوں گا۔ لَتَجَشَّبْتُ إِلَيْهِ، میں یہیں سے مدینے کی طرف روانہ ہو کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر دھونے کے لیے آپ کی خدمت میں چلا جاؤں۔ آپ آج اس نبی کا تذکرہ سن اور کر رہے ہیں جس نبی کے منتظر تھے اس وقت کی سلطنتوں کے بادشاہ، اور اس نبی کی سیرت کی کانفرنسیں ان کے محلات کے اندر ہوتی تھی۔ دہیا بن خلیفہ کلبی کہتے ہیں مجھ سے ہرقل نے کہا ایک کام میرا بھی کر دو، ایک کام میرا بھی کر دو۔ رومیہ کے شہر میں عیسائیوں کا اس وقت کا لاٹ پادری رہتا ہے، سب سے بڑا دنیا کا عیسائیوں کا عالم رہتا ہے، زغاتر اس کا نام ہے، میرا کلاس فیلو ہے۔ دہیا میری ایک درخواست ہے کہ یہی خط لے کر
اور یہ تفصیلات میں لکھوا کر دیتا ہوں جو میں نے محمد کے بارے میں معلومات حاصل کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خط لے کر زغاتر کو دو اور زغاتر سے اس کا نقطہ نظر پوچھ کے آؤ۔ دہیہ بن خلیفہ کلبی خط لے کر زغاتر کے پاس پہنچ گئے۔ بعض روایاتوں میں آتا ہے وہاں پہنچے، سارا قصہ انہوں نے لکھا، ایسے ایسے خط آیا، ایسے تفصیلات معلوم ہوئی ہیں، یہ سوالات کیے ہیں، یہ جوابات ملے ہیں، بندہ مدینے میں رہتا ہے، بندہ مدینے میں رہتا ہے، صفتیں یہ ہیں، آپ مشورہ دیں، فیصلہ لینا چاہتا ہوں، بادشاہت چھوڑ دوں، محمد کی غلامی میں آ جاؤں یا نہ آؤں صلی اللہ علیہ وسلم۔ زغاتر نے خط پڑھا، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں خط کو بند کیا، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ممبر پر آئے، لوگوں کو بلایا، مجمع سامنے ہے، ہرقل کا خط تفصیلات بتائی اور کہا کہ لوگوں، جس کے ہم منتظر تھے، جس کا تذکرہ تورات، زبور اور انجیل میں آیا ہے، جس کا تذکرہ انبیاء کرتے آئے ہیں، جس کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد، وہ آ گئے ہیں، میں نے فیصلہ کیا ہے، میں احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتا ہوں، میں عیسائیت کو چھوڑ رہا ہوں، میں تثلیث کے عقیدے کا منکر ہو رہا ہوں، میں کفارے کے عقیدے کو تسلیم نہیں کرتا، میں امی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتا ہوں۔ کھلبلی مچ گئی، شور مچا، لوگ میدان میں آئے، زغاتر کو پکڑا، اسے ذبح کر دیا، اسے ذبح کر دیا۔ ہرقل کو خبر پہنچ گئی، ہرقل نے حوصلہ کیا، تھوڑا سا بزدل تھا، حوصلہ کیا، جس راستے میں زغاتر نے جان دے دی ہے کیوں نہ میں بھی اسی راستے میں جان دے دوں۔ ہرقل نے وزراء کو بلایا اپنے محل کے اندر، کارندوں سے کہا کہ دروازے دربار کے بند کر دو، دروازے بند کر دیے گئے، اپنے کمرے سے باہر نکلا، اپنے سٹیج پر آیا، اس نے کہا کہ اے اہل روم، تم چاہو تو میں تمہیں ایک کامیابی کا مشورہ دوں۔ کہا ضرور دے مشورہ، چاہو تو میں تمہاری سلطنت کی بقا کا ایک نسخہ تمہیں سکھا دوں، تمہاری حکومت ہمیشہ کے لیے قائم ہو۔ کہا کہیں؟ ہرقل نے کہا میرا مشورہ یہ ہے، جس کا خط آیا ہے اس پر ایمان لے آؤ، جس کا خط آیا ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ لوگ بھپر گئے، لوگوں نے شور مچایا۔ حدیث میں آتا ہے، بدء الوحی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ شور مچا کر گدھوں کی طرح چلانے لگے اور دروازوں کی طرف بھاگنے لگے کہ ہمارا بادشاہ بزدل ہو گیا ہے، اپنے دین سے پھر رہا ہے۔ ان کے شور اور بلوے کو دیکھ کر ہرقل ڈر گیا، اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے خوبصورت تعلیق لگائی ہے، وہ کہتے ہیں ہرقل تو کتنا بدقسمت ہے، تو نے پیارے نبی کے لفظوں کو سمجھا نہیں تھا، تو نے پیارے نبی کے لفظوں کو سمجھا نہیں تھا، یہ تیرا بال بھی بینگا نہیں کر سکتے تھے، تجھے تو خط میں گارنٹی دی تھی محمد رسول اللہ نے۔ ہرقل بے فکر ہو کر مسلمان ہو جا، تیری کرسی کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تیری جان کو بھی کوئی خطرہ نہیں۔ اسلم تسلم، تو مسلمان ہو جا، میں ضمانت دیتا ہوں، تو مسلمان ہو جا، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تسلم، تو سلامتی میں رہے گا۔ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ لوگوں نے شور مچایا، اس نے کہا جو مرضی کرو۔
میں اپنے ایمان اور اپنے دین کے حوالے سے اپنے فیصلے کرنے کا مجاز ہوں، تم پر کوئی جبر نہیں، تم ماننا چاہتے ہو مانو، تم نہیں ماننا چاہتے نہ مانو۔ رہی کرسی تو میرے آبا سے ایک دفعہ چھن گئی، میرے رب نے وہ مجھے واپس دے دی ہے، اب میں رب پر ایمان لاؤں اور تم میری کرسی چھین لو، سوال ہی پیدا نہیں۔ اسما نے استقامت دکھائی، اللہ نے اس کی کرسی کو محفوظ کر دیا۔ ہرقل نے بزدلی دکھائی، شاہ روم کی سلطنت کا بیڑا غرق ہو گیا اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور یہی وجہ ہے پیارے بھائی، ہم جب سیرت النبی کو پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حاکم غسان نے پیارے نبی کے ایک ساتھی کو شہید کر دیا، وہ خط لے کے گیا تھا، اس نے شہید کر دیا۔ جنگی جرم تھا، جنگ چھیڑنے کے مترادف تھا، اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا، سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا، انسانی اخلاقیات کے خلاف ہے۔ غیرت مند نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اطلاع ملی میرے ساتھی کو معطا کے مقام میں شہید کر دیا ہے۔ 3000 ساتھیوں کو روانہ کیا، سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا، شہید ہو جائے تو جعفر کو امیر بنا لینا، شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا لینا۔ ہجرت کا 7واں سال ہے، معطا کے میدان میں پہنچے، 3000 لوگ میدان معطا میں دشمن کے منتظر ہیں۔ اللہ کا کرنا، رومی سلطنت کی افواج جب آنے لگی تو وہ ایک سمندر تھا ٹھاٹھے مارتا ہوا، 2 لاکھ مسلح افراد 3000 کے مقابلے میں رومیوں کی طرف سے اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے۔ جی میں کو ڈر رہی بھی تساں ہار ویسو تے میں ہار ویسا ہارے تساں ہے بھائی۔ جی جی میں ادھے پونے گھنٹے تو زیادہ گفتگو نہیں کریں دا، وہ آ کے بھی گھنٹہ کرنی ہے تے سپیکر تھوڑے بند ٹھیک ہے۔ جم غفیر کے ساتھ 3000 نے مقابلہ کیا، اللہ کی زمین پر شاید یہ اپنے انداز کا ایک منفرد واقعہ تھا۔ 2 لاکھ کے مقابلے میں 3 دن جنگ جاری ہے، 12 افراد کی شہادت کے ساتھ 3000 کو سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لے کے آئے۔ اس جنگ کو مکمل کرنے کے لیے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک میں روانہ ہوئے۔ جیش العسرہ پوری سورت توبہ جنگ تبوک کے حوالے سے نازل ہوئی ہے۔ 20 دن جانے کے لگے، 20 دن واپسی کے لگے، تبوک کے میدان میں 20 دن بیٹھے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رومی بادشاہ یہی ہرقل اس وقت زندہ تھا، اور یہ مقابلے کے لیے محمد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں نہ آیا۔ 3000 کے ساتھ لڑ کے دیکھ لیا تھا، اور یہ غلام تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب تو خود محمد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں اور 30,000 کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ 20 دن تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے میدان تبوک میں بیٹھے۔ رومی سلطنت کی طرف سے کوئی بندہ مقابلے کے لیے نہ آیا، اور شاہ روم نے کہا تھا، اس نے کہا تھا میری زندگی کی اگر کوئی تمنا پوچھتے ہو تو میری تمنا یہ ہے کہ محمد کے کسی ساتھی کو زندہ گرفتار کر کے لے آؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں ہوتے کیسے ہیں محمد کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا روم کے سربراہ نے کہا کہ ہاں ڈر لگتا ہے، کہا بالکل بھی نہیں لگتا، کہا کوئی التجا کوئی معافی، کہا معاف کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ کڑھاؤں میں تیل ڈالا ہوا ہے ابل رہا ہے، کہا اس میں ڈال دوں گا، 1-2 بندے ڈال بھی دیے، کہا ڈال دو، ڈر نہیں لگتا؟ نہیں لگتا۔ کہا چھوڑ دوں؟
کہا تمہاری مرضی. کہا میری ایک شرط ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا. سعید نے کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ میری پیشانی پر بوسہ دو، کوئی تھوڑی سی نرمی والا گوشہ تو محسوس ہو محمد کے غلاموں میں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا مجھے چھوڑو گے یا سب کو چھوڑو گے؟ کہا سب کو چھوڑ دوں گا. کہا پھر کوئی بات نہیں، میری جان سے زیادہ میرے بھائیوں کی جان قیمتی ہے. آگے بڑے سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے پیشانی پر بوسہ دیا، اپنے ساتھیوں کو واپس لیا. تو خوش قسمت تو ہم ہوئے نا جس نبی کے غلاموں کو دیکھنے کے لیے اس وقت کے بادشاہ ترستے ہوں. ہم اس نبی کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں آئے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس نبی کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. یہ ہزاروں کلومیٹر تک سلطنت مدینہ کو اللہ نے وسعت دی ایک تیر چلائے بغیر، ایک تیر چلائے بغیر. جب دنیا کو یہ نظر آتا تھا کہ ڈر گئے، گھبرا گئے، بزدلی دکھائی، عقل و شعور کے مطابق نہیں ہے، بھلا یہ بھی کوئی ماننے کی باتیں ہوتی ہیں. 7 باتیں سہیل ابن عمرو نے آپ کے سامنے رکھی. آپ نے آنکھیں بند کر کے ہر بات پر دستخط کر دیے. آپ نے اپنی ایک بھی نہیں منوائی، ان کی ساری مان لی. ایسے بھی بھلا ہوتا ہے، جنگجو لوگ ایسے کیا کرتے ہیں. آپ بدر کے غازی ہیں، آپ احد کے غازی ہیں، آپ خندق کے فاتح ہیں، آپ خیبر کے جنگجو ہیں. آپ نے ایک بھی نہیں منوائی، ساری ان کی مان لی. کوئی بات سمجھ نہیں آتی. چلو اتنا ہی منوا لیتے، او بھائی اللہ کے گھر کا طواف ہی کرنے دو. انہوں نے کہا نہیں، طواف کی اجازت نہیں ہے اس سال، یہی احرام کھولیں. پیارے نبی نے کہا بھائیو کھول دو احرام، احرام کھول دو، سر منڈوا دو. چاہوں کے ساتھ آئے تھے، 6 سال سے ترسے ہوئے تھے، 7 سال سے. اللہ پاک کا گھر دیکھیں گے، حجر اسود کو چومیں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے، صفا اور مروہ کی سعی کریں گے، لبیک لبیک کے ترانے گائیں گے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کریں گے. خواہش بنی ہوئی تھی. مکے کے دہلیز پر بیٹھے ہیں، 15-20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. حدیبیہ کے میدان میں ہمیں خالی واپس بھیجا جا رہا ہے. اللہ کے نبی ہم خالی واپس جائیں؟ کہاں اللہ پر توکل کرو، میں زبان دے چکا ہوں، ہم زبان سے نہیں پھرتے. میں زبان دے چکا ہوں، ہم زبان سے نہیں پھرتے. آپ نے فرمایا سر مڑا دو. لوگ گم سم بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ اللہ کرے حکم بدل جائے. بات سمجھ نہیں آ رہی. ایسا نہیں ہوا کرتا، قابل عمل بات نہیں ہے. کیسے تسلیم کریں، کیسے احرام کھولیں، مکے میں آ کر طواف نہ کریں. ہم نے کوئی چوڑیاں تھوڑی پہنی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. آپ نے کہا کہ کر دو، کھول دو. لوگ منتظر بیٹھے ہیں. آپ ام المومنین ام سلمہ کے خیمے میں گئے رضی اللہ عنہ. ام سلمہ، میں لوگوں سے کہتا ہوں احرام کھولو، لوگ کھولنے کے لیے تیار نہیں. میرے اشاروں پر اولادیں کٹوا چکے ہیں، آج کہنے پر سر احرام نہیں کھول رہے. کہا اللہ کے نبی غم کی صدمے کی کیفیت ہے، بے چینی اور بے قراری کے عالم میں ہے. آپ کی حکموں کی عدولی نہیں کرتے، لیکن انہیں انتظار ہے، انہیں توقع ہے کہ شاید حکم بدل جائے گا. آپ ان کی یہ توقع توڑ دیں. جیسے انہیں یقین ہو جائے گا کہ ہماری نہیں مانی جائے گی، ساتھ ہی انہوں نے احرام کھول دینے، سر منڈوا لینے. کہا کیا کروں؟ کہا آپ تشریف لے جائیے، حجام کو بلائیے، اس سے کہیے کہ بال مونڈ دو. وہ بال مونڈ دے گا، لوگ بال مونڈوا لیں گے. آپ اپنے جانور کو نہر کیجئے، گھر واپس آ جائیے خیمے میں. آپ جانور قربان کریں گے، لوگ کر لیں گے. آپ نے فرمایا مشورہ ٹھیک ہے. ابو طیبہ آؤ. آئے. بال مونڈو دائیں طرف سے، بال مونڈے، اکٹھے کرو. اکٹھے کیے. ابو طلحہ کو بلاؤ. ابو طلحہ کو بال دیے. یہ آدھے سارے تمہارے، یہ تمہارے لیے تحفہ ہے. اللہ اکبر.
इस साइड को मूंडो, दूसरी साइड को मूंडा, ये भी अबू तलहा को दो, ये लोगों में तकसीम कर दो, ये लोगों में तकसीम कर दो। किसी को 2 बाल मिले, किसी को 1 बाल मिले, किसी को 3 बाल मिले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस आलम में यह सुलह हुई, इस आलम में यह सुलह हुई, और इस सुलह के नतीजे में अल्लाह ने मक्का फतह कर दिया। इस सुलह के नतीजे में अल्लाह ने तबूक की फतह दी। इस सुलह के नतीजे में यमन की फतह हुई। इस सुलह के नतीजे में मिस्र की फतह हुई। इस सुलह के नतीजे में हबशा सल्तनत इस्लामिया में दाखिल हुआ। नबी का वो हुक्म जो तुम्हें समझ ना आता हो उसे मान लो तो अल्लाह मुल्क तुम्हारे लिए फतह कर देता है, और वो हुक्म जो तुम्हारे लिए नज़र आने में भी फ़ायदेमंद हो उसे अगर मान लोगे तो तुम्हारे तो भाग जाते, तुम्हारी तो खुशकिस्मतियों के क्या कहने होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़त लिखा था ईरान के बादशाह को। ईरान के बादशाह के पास ख़त पहुंचा। अनानी था, ज़िद्दी था, मुतकब्बिर था, बदकार इंसान था, आतिश परस्त था। ख़त में लिखा हुआ था मोहम्मद की तरफ से ख़त है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईरानियों के सरबराह की तरफ ये ख़त लिखा जा रहा है, किसरा की तरफ। उसने कहा कि मेरी सल्तनत का एक मेरा ग़ुलाम नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक पहले अपना नाम लिखता है, बाद में मेरा नाम लिखता है। जुर्रत कैसे हुई? ख़त को फाड़ दिया, ख़त को फाड़ दिया। ख़त फाड़ने के बाद रसूलुल्लाह के साथी को धक्के मार कर वहाँ से निकाल दिया गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला मिली। आपने फरमाया अल्लाह जैसे इसने तेरा मेरा ख़त फाड़ा है, अल्लाह इसके मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर दे, अल्लाह इसके मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर दे। इना तो उसने बना ली थी। उसने अपने गवर्नर बाज़ान को लिखा, जिसने ख़त लिखा है अपने सिपाहियों को भेजो मदीने में, गिरफ़्तार करके फ़ौरन मेरे दरबार में पेश करो। मैं पूछना चाहता हूँ मेरा नाम बाद में क्यों लिखा, अपना नाम पहले क्यों नहीं लिखा, पहले क्यों लिखा। बाज़ान ने सिपाही भेजे, सिपाही मदीने में पहुँचे, मोहम्मद रसूलुल्लाह का पूछते हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे आ मिले, हम यमन से आए हैं, शाह यमन ने किसरा के हुक्म पर हमें भेजा है, हम आपको लेने आए हैं। ईरान के बादशाह ने आपको तलब किया है, आपकी पेशी पड़ गई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा रात ठहरो, सुबह तुमसे मिलते हैं, रात ठहरो, सुबह तुमसे मिलते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, हम ठहर जाते हैं। रात के दौरान आकमुल हाकिमीन ने अपनी निशानी दिखाई। अल्लाह ने उस बादशाह के बेटे के दिल में डाला, उठ तलवार उठा, अपने बाप की गर्दन मार दे। ईरान के बादशाह का बेटे ने इसी रात अपने बाप को कत्ल कर दिया। जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करना चाहा, उसका मुल्क भी अल्लाह ने उससे छीन लिया, उसकी जान भी अल्लाह ने उसके बेटे के ज़रिए अल्लाह ने उसकी ख़त्म कर दी। अल्लाहु अकबर। इतला वही के ज़रिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिल गई, ईरान का बादशाह कत्ल हो गया है, उसके बेटे ने ही उसे कत्ल कर दिया है। इसलिए अब ईरानी सल्तनत का बादशाह उसका बेटा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह तशरीफ़ लाए, मेहमानों को खाना शाना खिला लिया। हाँ जी, हाँ जी, क्या है, तैयारी हो गई है, चलना है? आपने फरमाया नहीं, मेरे रब ने तुम्हारे रब को कत्ल कर दिया है, तुम्हारे बादशाह की जान ले ली, किसरा मारा गया है। सिपाहियों ने कहा आपने इससे छोटी बात की थी, वो बर्दाश्त नहीं कर सका, अब इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा। कहा जाओ, ख़बर यही है, जाके बाज़ान को इतला कर दो। सिपाही रवाना हुए, मदीने से यमन पहुँचे। यमन के गवर्नर को ख़त बताया कि मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईरान का बादशाह अपने ही बेटे के हाथ से कत्ल हो गया है। अब आप बताएं कि क्या करना है।
बाज़ान ईसाइयों का आलिम था, ईसाइयों का आलिम था, मुंतज़िर था ख़ातमुल अंबिया का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस में आता है बाज़ान जज्बाती ना हुआ, उसने कहा इंतज़ार करो, ईरान से ख़त आने दो, अगर इतला आ जाती है और इतला तस्दीक करती है मोहम्मद की ख़बर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम ईरानियों की ग़ुलामी से निकल कर मोहम्मद की ग़ुलामी में आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महीना भर का अरसा गुज़रा, ईरान से सफ़ीर आ गया यमन में। यमन में आकर उसने ख़त दिया। ख़त लिखा हुआ था उसके बेटे की तरफ से, मेरा बाप जालिम था, फासिक था, फाजिर था, उसने ये हरकत की, बदकार था, उसके जुल्मों का बदला मैंने लिया, मैंने उसे कत्ल कर दिया। अब मैंने बादशाहत संभाल ली है, लोगों से मेरे लिए इताअत का वादा ले लो। बाज़ान ने ख़त लिया, ख़त को उठाकर एक तरफ रखा, दरबार में बैठे हुए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का इकरार किया। ये वो बादशाह है कि जिसे रसूलुल्लाह का ख़त भी नहीं पहुंचा, इसे बाहर से इतला मिली मोहम्मद ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ये मुसलमान हो गया। आप पढ़ते हैं ना कि सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन में मुबल्लिग बनाकर भेजा, अली इब्न अबी तालिब को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वसूलियों के लिए भेजा, अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमन के एक सूबे की सरबराही दी। तो सवाल पैदा होता है, यमनियों के ख़िलाफ़ जंग कब हुई थी कि पूरा मुल्क यमन ही मुसलमान हो गया? तो आप देखते हैं सीरतुन नबी में यमन के ख़िलाफ़ लड़ाई करने का कोई तज़किरा नहीं मिलता, कोई जंग हुई ही नहीं है। ईरानियों की तरफ से इतला मिली, उस इतला के ज़रिए तस्दीक हो गई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं। तो हम इजहार तशक्कुर के लिए आए हैं, अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करने के लिए आए हैं कि अल्लाह ने अपना करम फरमाया, अल्लाह ने हमारे लिए उस ज़ात को बतौर रहनुमा चुना जिस ज़ात की इताअत का वादा अल्लाह ने हर नबी से उन्हें भेजने के वक्त लिया था। इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, अल्लाह नबियों को भेजता था, वादा लेके भेजता था, आप जाइए शरीयत और रिसालत की तालीम दीजिए, वहदानियत की तालीम दीजिए, अहकाम सिखाइए अपनी किताबों की रोशनी में। एक मेरी शर्त है, ये उस वक्त तक शरीयत बरकरार रहेगी जब तक मैं मोहम्मद को ना भेज दूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर में भेजना था, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम से वादा अल्लाह ने ले लिया, नूह अलैहिस्सलाम से वादा अल्लाह ने ले लिया, इदरीस अलैहिस्सलाम से वादा अल्लाह ने ले लिया। आना था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे आखिर में। वादे अल्लाह सबसे लेता गया कि इन सुम्मा जाअकुम रसूल, आपकी रिसालत के दौरान अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएंगे, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तो आप पाबंद होंगे अपनी नबुव्वत और रिसालत को छोड़कर मोहम्मद ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करनी। नबियों ने कहा हम वादा करते हैं, कहा वादा करते हैं, अक़रार तुम इकरार है? क़ालू अक़ररना, हाँ इकरार है। क़ाला फ़शहदू, तुम भी गवाह हो जाओ, वाना माकुम मिनश शाहिदीन, अल्लाह कहता है मैं भी गवाह हो गया कि तुमने वादा कर लिया है मोहम्मद के आने के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम अपनी नबुव्वत और रिसालत नहीं चलाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मकाम और मर्तबा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था। हम ये तज़किरा करके अपनी ज़बानों को मिठास देते हैं, अपने कानों को समात बख्शते हैं, अपनी ज़िंदगियों में बरक़ात लेके आते हैं। अल्लाह इस नेमत गैर मुतरक़्क़िबा पर हमें शुक्र अदा करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। और इस नेमत पर शुक्र की सूरतों में से एक ये सूरत है कि आगाह हों कि मोहम्मद कैसे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे कहने पर अर्रहीकुल मख्तूम के आखिरी 4 सफ़हात पढ़ें। सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने, उन्होंने समंदर को कोज़े में बंद किया है। मैं नंबरिंग करने बैठ गया कि
اس شیخ نے اللہ اس کی قبر کو روشن کرے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں کرتے ہوئے ایک ایک لائن میں 4 صفتیں لکھ جاتا ہے، ایک ایک لائن میں 4 صفتیں لکھ جاتا ہے۔ ناخن کے انگوٹھے کے نخن سے لے کر بالوں تک ہر صفت لکھ دی ہے۔ آنکھوں کے سائز، قد، قامت، بالوں کا گھنگریالہ یا سیدھا ہونا، چال ڈھال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، مسکراہٹ، غصہ، ناراضگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا، سفر، حضر، شادی بیاہ، ہر شے کو ہی لکھ دیا ہے۔ صفتیں، بول چال، سب کچھ کو لکھ دیا ہے 4 صفحات میں۔ میں نمبرنگ کرتا گیا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ 100 سے زیادہ صفتیں صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے 3-4 صفحوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں کا ایک عکس پیش کیا ہے کہ کیسے لگتے تھے، کیسے برتاؤ کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہے آپ کا جذباتی محبت کرنا، میرے نبی کے متعلق کوئی بات تو کرے میں جان نہ لے لوں اس کی۔ ایک ہے آپ کا آگاہ ہونا کہ محمد الرسول اللہ کو بھیج کر اللہ نے آپ کو دیا کیا تھا، اگر آپ امتی نہ ہوتے تو آپ کس جنگل میں پڑے ہوئے ہوتے۔ یہ شعور آپ کو تعارف کے ساتھ حاصل ہوگا، اس تعارف کو بار بار حاصل کیجیے، رسول اللہ کی سیرت کو پڑھیے، آپ کی سیرت کے واقعات اپنے بچوں کو سنائیے، اپنے گھروں کو سیرت کی کتابوں کے ذریعے آباد کیجیے، تاکہ یہ جو مجلس ہے اس کا جو پیغام ہے وہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔